اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن الابدی علی اعدائہم اجمعین۔ یہ 1,24,000 انبیاء میں سے صرف ایک نبی کا نام اللہ کا دوست پڑ گیا ہے۔ وہ کون ہے؟ ابراہیم خلیل۔ ابراہیم خلیل وہ ایصال ثواب کی مجالس میں یہ روایت بیان کرتا ہوں کہ جب اسرائیل علیہ السلام حضرت وہ خدا کی طرف سے حکم ملا کہ حضرت ابراہیم کی روح قبض کر لے، تو ہماری تو روح قبض کر کے لے جاتا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ وہ اجازت مانگتا تھا۔ خلیل اللہ ضرور خان۔ ہاں، وہ اسرائیل جو ہے وہ اجازت مانگتا تھا۔ وہ رسول خدا کی ارادت کے موقع پر یہ روایت سنائی جاتی ہے نا، دستک دی اور خاتون جنت نے کہا کون وغیرہ وغیرہ، تو عرض کیا کہ بابا یہ ایک بندہ ہے بار بار دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، بڑا سخت لہجہ ہے۔ تو فرمایا تھا کہ یہ تیرے گھر کی برکت ہے، یہ کسی گھر میں جانے کے لیے کسی سے اجازت نہیں مانگتا۔ حضرت ابراہیم خلیل سے اجازت طلب کی کہ اللہ کا آرڈر ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی روح قبض کرنا شروع کر دوں۔ حضرت ابراہیم خلیل نے کہا کہ بھائی ایک نہ ایک دن یہاں سے جانا ہے۔ اظہر حسن زیدی صاحب لاہور والے، ان کے بارے مشہور ہے، وہ کہتے تھے کہ اس دنیا سے ہر کسی نے جانا ہے، جو نہیں جائے گا اس کو 4 آدمی اٹھا کے بھی لے جائیں گے۔ ٹھیک ہے نا، جانا تو ہے، لیکن یہ میرا ایک سوال یا چھوٹی سی درخواست اللہ تعالیٰ تک پہنچاؤ، دیکھو شاید کوئی نظر ثانی ہو جائے۔ ہاں، کہا کہ کیا ہے آپ کا سوال یا فرمائش؟ کہا کہ اللہ کی بارگاہ میں جا کر عرض کرو کہ میں تیرا خلیل ہوں، دوست۔ کوئی دوست اپنے دوست کی جان لینا چاہتا ہے؟ اللہ نے کیا جواب دیا؟ بڑا جیسے کہتے ہیں دندان شکن جواب دیا۔ کہا کہ وہ میرا خلیل ہے، اسے جا کے کہو تو موت کے نتیجے میں کہیں اور نہیں جاتا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اس سے پوچھو کہ کوئی دوست بھی اپنے دوست کے پاس جانے سے گھبراتا ہے؟ امام علی النقی علیہ السلام کی روایت ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل سے پوچھا گیا کہ اللہ نے آدم سے لے کر عیسیٰ موسیٰ تک کسی کو خلیل نہیں کہا ہے، آپ کو آپ کے کس عمل یا ذکر کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست بنا لیا ہے؟ دیکھیں، میں یہ بار بار کہتا ہوں، خدا کی کسی سے نہ کوئی پارٹی بازی ہے نہ رشتہ داری ہے۔ جس کام کی وجہ سے حضرت ابراہیم خلیل خدا بنے نا، وہ کام میں اور آپ بھی کریں، میں اور آپ بھی۔ یہ خلیل کا دوست ہونے کا وحی سے، نبوت سے، فرشتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو کام وہ کر کے خدا کا خلیل بن گئے، وہ کام میں اور آپ بھی کریں تو ہم بھی اللہ تعالیٰ کے خلیل بن جائیں گے۔ کیا کیا ہے وہ کام؟ لِكَثْرَةِ صَلَوَاتِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ محمد اور آل محمد پر کثرت سے صلوات بھیجنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا خلیل بنا دیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، بآواز بلند صلوات بھیجیں آج کی مناسبت سے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اچھا، یہ شیطان کی جو داستان ہے وہ ایک نہیں کئی دفعہ خدا نے قرآن میں بیان کیا ہے کہ بھئی فرشتوں سے کہا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو، فسجد الملائکۃ کلہم الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی یہ ما منعک ان لا تسجد، سب نے سجدہ کیا ہے، تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا؟ کہا کہ انا خیر منہ، میں اپنا آپ کو فرشتوں سے افضل سمجھتا ہوں، نہیں وہ آدم سے افضل سمجھتا ہوں۔ کیوں؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من تین،
اجتہادی غلطی ہو گئی. اجتہاد ہے نا، ایک طرح کا اجتہاد ہے. اس کو جو ہے نا مٹی سے پیدا کیا ہے اور مجھے آگ سے پیدا کیا ہے. ہاں آگ کی خاصیت جو ہے وہ بلند ہونا ہے اور مٹی کی خاصیت زمین پر، وہ زمین نام ہی مٹی کا ہے، زمین نام ہی مٹی کا ہے. ٹھیک ہے. اچھا تو کیا کہا؟ نکل جاؤ یہاں سے. گیٹ آؤٹ. کیا کہتے ہیں؟ بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے. ٹھیک ہے جی. ان کو نکلنا پڑا اور شیطان کو بھی کہا کہ نکل جاؤ، تو بڑا ملعون ہے اور جو ہے نا وہ مردود ہے. نکل گیا شیطان، نکل گیا ادھر سے. اس کے بعد کہا کہ یہ عجیب ہے، بما اغویتنی، شیطان خدا سے کہہ رہا ہے کہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا اور میں اس کا بدلہ چکاؤں گا. لَأَقْعُدَنَّ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ. یہ اولاد آدم کو گمراہ کرنے کے لیے سیدھا بیچ چوراہے کے جو ہے نا وہ ختم ہو جاؤں گا، کھڑا ہو جاؤں گا، آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے. یہ قرآن کے الفاظ ہیں. ہاں من خلفی ہے، پتہ نہیں وہ من وہ تیرے اولاد آدم کو جو ہے وہ گمراہ کروں گا، اولاد آدم گمراہ کروں گا. اچھا جی. وہ حربے اپناتا ہے انسان کو گمراہ کرنے کے لیے جس کو آپ سوچ بھی نہیں سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے. اچھا جی. گمراہ کروں گا. شیطان کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ عمل لوگوں کا ہدایت یافتہ ہونا ہے. اللہ تعالیٰ کی اطاعت لوگ کریں، شیطان کو دکھ ہوتا ہے، بہت گراں گزرتا ہے اس کو اوپر. ٹھیک ہے جی. اور سب سے پسندیدہ عمل وہ کیا ہے؟ لوگوں کا گمراہ ہونا، لوگوں کا گمراہ ہونا. وہ روایت میں آپ کو سنا چکا ہوں، نہج البلاغہ میں امیر المؤمنین نے فرمایا لا یزال الشیطان یا ابلیس ذعرا ما حافظ علی الصلوات الخمس. شیطان اس وقت تک اولاد آدم سے خوفزدہ رہتا ہے جب تک وہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتا ہے. فَإِذَا زَيَّعَهُنَّ، جس دن بندہ یہ 5 کے وقت کی نماز ترک کر دے، ضائع کر دے، تو اشترع علیہم، اولاد آدم پر اس کی جرأت بڑھ جاتی ہے اور اوقعہم فی العزائم، اور بڑے بڑے گناہوں سے ان کو دوچار کر دیتا ہے. نماز کیوں اتنی جو ہے نا وہ شیطان کو ناپسند ہے؟ نماز کے نتیجے میں خدا فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. یہ نماز آپ کو فحاشی اور منکرات سے، برائیوں سے روکتی ہے. کم از کم اس وقت مجھے 2 موقع ایسے ہیں جہاں شیطان کی چیخ نکل گئی ہے. چیخ. ایک وہ موقع ہے جب آن حضرت پر وحی نازل ہوئی، ہاں جو ہے نا وہ 27 رجب کو چیخ بلند ہوئی تو امیر المومنین نے رسول خدا سے پوچھا یا رسول اللہ ما هذه الرنہ، یہ میں کیا چیخ پکار یا نالوں کی آواز سن رہا ہوں؟ کہا کہ یہ شیطان ہے، یہ بندوں کی طرف سے پوجے جانے سے مایوس ہو گیا ہے. رسول خدا کی باضابطہ، ویسا تو اس وقت بھی نبی تھے جب آدم آب و گل میں تھا، باضابطہ طور پر آن حضرت کی رسالت کے اعلان کے نتیجے میں یہ مایوس ہو گیا کہ اب لوگ میری اطاعت نہیں کریں گے. چیخنا. اچھا جی. دوسرا موقع جہاں پر یہ چیخا ہے، یہ پہلے سے آپ یہ نوٹ کر لیں، سب سے زیادہ اس کو دکھ کب ہوتا ہے؟ جب لوگ ہدایت یافتہ ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ خوش اس وقت ہوتا ہے، بعض روایات میں ہے جب فقیہ یا عالم کا انتقال ہوتا ہے وہ بغلے بجانا شروع کر دیتا ہے، بڑا وہ خوش ہوتا ہے، کیونکہ عالم لوگوں کی ہدایت کرتا ہے، فقیہ لوگوں کی ہدایت کرتا ہے. اب آئیے یہ اس روایت کو مرحوم مجلسین نے اپنی بہار الانوار میں بھی نقل کیا ہے، اور شیخ صدوق نے علل الشرائع کے اندر بھی اس روایت کو نقل کیا ہے. اچھا، اور یہ بھی فرمان امام جعفر صادق علیہ السلام کا ہے. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. 5000 روایات
اکیلے امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف سے منقول ہے. 50,000 روایات. آپ کی ٹوٹل روایات کا پتہ نہیں شاید تیسرا حصہ جو ہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام. خدا نے آپ کو موقع دیا تھا, ایسے ہی جو ہے نا ہم جعفری نہیں ہیں, ہاں کام کیا ہے, اس لیے جو ہے نا ہم ان کی طرف وہ منسوب ہو گئے ہیں. امام فرماتے ہیں کہ اذا ولد ولی اللہ خرج ابلیس لعنت اللہ علیہ فصرخ صرخۃ. آج کے دن صبح فجر سے پہلے جب امام زمان کی ولادت ہوئی نا, شیطان کی چیخ بلند ہو گئی, نالا, رنا, صرخا. ادھر نہج البلاغہ میں ہے رنت الشیطان, شیطان کی چیخ کی آواز جب سنی تو امیر مومنین نے پوچھا کس کی آواز ہے, تو رسول خدا نے فرمائی شیطان کی چیخنے کی آواز ہے, یہ اس کے نالوں کی آواز ہے. اب یہ وہ جو ہے نا وہ ایس من ان یعبدا, یہ مایوس ہو گیا ہے کہ لوگ اس کا پوجا کریں. پوجا تو کوئی بھی نہیں کرتا, یعنی اطاعت کرنا, اس کی پیروی کرنا. صرخ صرخۃ. اچھا جی, یفضح لہ شیاطینہ. میں جلدی نا آپ کو بتاؤں کہ ابلیس اور شیطان میں کیا فرق ہے. ابلیس ایک شخص کا نام ہے, وہی جس نے سجدہ نہیں کیا اور خدا کے سامنے جو ہے نا دلائل پیش کیے, اپنا اجتہاد پیش کیا جی, اور جو ہے اس کو نکلنا پڑا جنت سے. ٹھیک ہے جی, وہ ابلیس ہے. شیطان وہ ایک خاص آدمی کا نام نہیں ہے, شیاطین الانس والجنس ہے. یعنی جو ہے نا وہ ہر نبی کے ساتھ جو ہے شیاطین ہیں جو لوگوں کو جو ہے نا وہ گمراہ کرتے ہیں. انسانوں میں شیطان اور جنات میں شیطان. وہ ابلیس وہ نہیں ہے جس نے آدم کے سامنے سجدے سے انکار کیا تھا. ہر گمراہ کن آدمی, یہ جو منبر سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں نا, یہ شیطان ہے, یہ شیطان ہے, ابلیس نہیں ہے. ابلیس ایک خاص بندے کا نام ہے, اس کے ماں باپ کا کوئی پتہ نہیں ہے, مجھے کم از کم پتہ نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ تھا ایک خاص جو ہے نا وہ ذات کا نام ہے, ایک خاص شخصیت کا نام ہے. شیطان ہر گمراہ کن طاقت اور فرد کو آپ شیطان کہہ سکتے ہیں. اچھا جی, اب ہاں ابلیس جو ہے وہ نکلا اور اس نے جو ہے نا وہ چیخنا شروع کر دیا. یفزع لہ شیاطینہ. بڑی پیاری روایت ہے. ابلیس کے چیخنے کے نتیجے میں اس کے جو شیاطین تھے وہ پریشان ہو گئے. اس کے جو لشکر کے لوگ تھے نا, چمچے, ہاں وہ سارے جو ہے نا وہ پریشان ہو گئے اور کہا کہ فقالت لہو, دیکھیں کس احترام سے پیش ہے, یا سیدنا. شیطان سے کہتے ہیں یا سیدنا, ہاں خیر تو ہے, ہاں یہ کوئی غیر معمولی جو ہے نا آپ آج چیخ رہے ہیں. ما لک صرخت ہذہ الصرخہ, یہ خوفناک چیخ جو ہے بلند ہو گئی ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ فقال دا ولید ولی اللہ. وہ تمہیں نہیں خبر, آج ولی اللہ کی ولادت ہو گئی ہے, آج کے بارے میں نا. اچھا جی, تو انہوں نے کہا قالوا وما علیک من ذالک, ولی اللہ پیدا ہوتا رہے, آپ کا اس سے کیا تعلق ہے, آپ کا کیا نقصان ہے, آپ کو کیوں جو ہے نا وہ تکلیف ہو رہی ہے, آپ کے پیٹ میں جو ہے نا کیوں مروڑ اٹھ رہے ہیں, ولی اللہ پیدا ہوئے ہوتے رہے. اچھا, کہا کہ تمہیں نہیں پتا ولی اللہ کے پیدا ہونے کا مطلب یا انجام کیا ہوگا. ولی اللہ قال انہ ان عاشا حتی یبلغ مبلغ الرجال, یہ اگر زندہ رہا اور جوان ہو گیا, بلغ مبلغ الرجال یعنی اس عمر تک پہنچے کہ جس کو رجل کہا جا سکے. چھوٹے بچے کو رجل نہیں کہتے ہیں, سبی کہتے ہیں, یا کچھ اور بڑا ہو جائے تو وہ غلام جو ہے نا. فبرز الیہم غلام اشبہ الناس برسول اللہ خلقا و خلقا و منطقا. حضرت علی اکبر کے لیے غلام کا لفظ استعمال ہوا ہے, نوجوان. ہاں سبی چھوٹا بچے جو دودھ پیتا ہے, ہاں یا ابھی تازہ کھانا شروع کر دیا ہے, اور 15 سال 16 سال 18, یہ کیا ہے؟ جوان ہے نا, وہ جوان ہے. اور رجل یہ بڑے الحمدللہ یہ سارے کے سارے رجال جو ہے نا بے کہتے ہیں. کیا فرمایا تھا کل, یہ علم دوں گا رجلن,
ٹھیک ہے، یہ کوئی نوجوان نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ایسے وہ مرد کو یہ علم دوں گا کہ خدا اور رسول بھی اسے محبت کریں گے اور یہ خدا اور رسول سے بھی محبت کرے گا۔ فقال وما علیکم، اچھا جی تو پھر کیا قیامت آئے گی میرے اوپر اگر یہ جوان ہو گیا تو؟ کہا کہ یب رجال حد اللہ بہ قوما کثیرا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو جو ہے نا وہ ہدایت دے گا۔ لوگ جب ہدایت ہوتے ہیں ملتی ہے تو پھر جو ہے نا میرے کمر میں تکلیف شروع ہو جاتی ہے، چوک چوک، ٹھیک ہے نا، وہ میرے کمر میں جو ہوتا ہے۔ میں نے نا وہ ایک کتاب بشارت المصطفیٰ لشیعۃ المرتضیٰ، کتاب کا نام ہے مرتضیٰ کے شیعوں کے لیے مصطفیٰ کی بشارتیں، اس کے اندر یہ روایت پڑی ہے جب آپ یا محمد یا علی کہتے ہیں اس کی جو ہے نا وہ کمر میں چولیں ہل جاتی ہیں، مہرے جو ہے نا وہ اس کی ہل جاتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی مبلغ حد اللہ بہ قوما کثیرا قال فقالوا له اولا تعذلوا لنا فنقتلہ، بھئی اس کا حل موجود ہے، آپ ابھی ایک اشارہ تو کریں، ہم ان کو جو ہے نا وہی ختم کر کے آ جاتے ہیں، ابھی پیدا ہوئے ہیں نا، ابھی تو نہ کوئی مزاحمت ہوگی، ہم اس کو جو ہے وہ قتل کر کے آتے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے غیبت کبریٰ کے زمانے میں ابلیس کو پتہ ہے امام کدھر ہے یا نہیں پتہ؟ ہماری رگوں میں خون کی طرح جو ہے نا ہم سے دوڑتا ہے، لیکن امام کو وہ نقصان اچھا کیوں نہیں پہنچا تھا؟ ابھی امام بتاتے ہیں۔ اچھا جی آپ اگر اجازت دیں تو ہم ان کو قتل کر کے آتے ہیں۔ قال لا، خبردار یہ کام نہیں کرنا۔ فیقولون ولما لا ولما وانت تکرہہ، ایک تو یہ آپ کو ناپسندیدہ ہے، ان کی ولادت کی وجہ سے جو ہے نا آپ کو اتنا دکھ ہوا ہے کہ ایک خوفناک چیخ جو ہے نا وہ آپ سے بلند ہو گئی ہے، پھر قتل کرنے سے کیوں روک رہے ہیں؟ کہا لِأَنَّ بَقَاءَنَا بِأَوْلِيَاءِ اللَّهِ، آج اگر ہم زندہ ہیں نا تو وہ ان کی بقا کی مرہون منت ہے۔ بہت سارے مولویوں سے یہ بہتر ہے۔ لو ساخت الارض لولا الحجت لساخت الارض باہلہا، ایک دن کے لیے بھی اگر زمین حجت خدا سے خالی ہو، زمین اپنے اوپر بسنے والوں سمیت یعنی عالم صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا، وہ جب مٹ جائے گا تو شیطان بچے گا جی۔ اچھا جی تو کہا کہ لِأَنَّ بَقَاءَنَا بِأَوْلِيَاءِ اللَّهِ، ہماری بقا اولیاء اللہ کی وجہ سے، حجت خدا کی وجہ سے، آج اگر ہم زندہ ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں تو یہ ان کے وجود کی وجہ سے کائنات باقی ہے، ہم بھی کائنات کا حصہ ہیں، ہم بھی کائنات کا حصہ ہیں۔ اچھا جی فَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ، یہ میرا خام شیطان نے اپنی زندگی میں پتے کی بات کی ہے جی۔ اگر زمین حجت خدا سے ولی خدا سے خالی ہو، قامت القیامہ، قیامت برپا ہوگی۔ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ کچھ جنت میں جائیں گے اور کچھ جہنم میں جائیں گے۔ جہنم میں جانے والوں پہ ٹاپ لسٹ پر کس کا نام ہے؟ اسی کا نام ہے۔ کہتے ہیں کیوں وقت سے پہلے خواہ مخواہ اپنے جہنم پہنچانا چاہتے ہو اپنے آپ کو؟ نہ چھیڑو اس کو، میلی آنکھ سے بھی نہیں دیکھنا اس کی طرح، ٹھیک ہے نا جی۔ وہ کہتے ہیں کہ جیا قامت القیامہ، قیامت ہوگی، فَسِرْنَا إِلَى النَّارِ، اور ہمارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ فَمَا لَنَا نَتَعَجَّلُ إِلَى النَّارِ، ہمیں کیا پڑی ہے بھائی، تمہیں کس حکیم نے بتایا ہے کہ جو ہے نا وہ جلدی سے جلدی اپنے آپ کو وہ جہنم پہنچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ اللہم عرفنا نفسک فإنک ان لم تعرفنا نفسک لم نعرف رسولک، اللہم عرفنا رسولک فإنک ان لم تعرفنا رسولک لم نعرف حجتک، اللہم عرفنا حجتک فإنک ان لم تعرفنا حجتک ضللنا عن دینک۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ اللہم